رائٹ. اسی طریقے سے شادی بیاہ کی رسمیں، بہت ساری رسمیں ہمارے کلچر کے اندر ہیں لیکن وہ اسلامک پرنسپل سے کلیش کرتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر النکاح ایسرہ او کما قال، کہ سب سے بہترین نکاح ہوتا ہے جو سب سے آسان ہے. نکاح میں آسانی پیدا کرو. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نکاح مسجد میں کرو. ان ادر ورڈ سمپلسٹی کے ساتھ کرو. تو یہ اصول ہے نکاح کا. اسلامک پرنسپل یہ ہے آسانی، سمپلسٹی، اور باقی اور بھی ہیں، صرف ایک دو مثالیں دی ہیں. اب اگر کسی کلچر کے اندر اگر شادی کی رسمیں ایسی ہیں کہ اس میں 6 فنکشنز ہوتے ہیں اور اس میں دکھاوا ہوتا ہے اور جہیز بنایا جاتا ہے لڑکی کا، اور پھر لڑکی کا جہیز ساری دنیا کو دکھایا جاتا ہے، شو آف ہو رہی ہے، پلس ایک بہت بڑا برڈن ہے لڑکی پہ، لڑکی والوں پہ. کئی کلچرز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والوں پہ بوجھ ہوتا ہے الٹا، وہ بہت زیادہ خرچ کرنا ان کو پڑتا ہے وغیرہ. تو یہ سارے اسلامک پرنسپلز کے خلاف ہیں. اسلامک پرنسپل شادی کے میں نے ایک دو آپ سے ذکر کیے. تو اپنے کلچرل پریکٹسز کو اسلام کے پرنسپلز کے انڈر لایا جائے. شادیاں کی جائیں کہ ان کے اندر سمپلسٹی آئے، ایسے شادی کی جائے کہ اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، آسانیاں ہوں لڑکے والوں کے لیے بھی لڑکی والوں کے لیے بھی. رائٹ. کئی کلچرز ہوتے ہیں وہاں لڑکی سے پوچھا ہی نہیں جاتا شادی سے پہلے. اب یہ تو اسلامک پرنسپلز کے بالکل خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو میرے بھائی، آپ کی کلچر میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ دین کہتا ہے کہ لڑکی سے اجازت ضروری ہے شادی کے لیے. بلکہ باقاعدہ ہماری فقہ کے اندر اس چیز کے بارے میں تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں کہ اگر ایک لڑکی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے، یعنی اس کی طلاق ہو گئی تھی یا بیوہ ہو گئی تھی، تو اب اس کی اجازت کیسے لینی ہے، اور اگر کسی لڑکی کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے تو اس کی اجازت کیسے لینی ہے. باقاعدہ اتنی ڈیٹیلز ہیں، اتنی تفصیلات ہیں. تو لڑکی کی اجازت ضروری ہے. بلکہ جتنے بھی نکاح پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت تک نکاح نہ پڑھائیں جب تک 2 گواہ نہ لے لیں جنہوں نے لڑکی سے اجازت لی ہو کہ اس لڑکے کے ساتھ وہ رضامند ہے شادی کرنے کے لیے اتنے حق مہر کے ساتھ. جب تک کوئی 2 لوگ گواہی نہ دیں اس وقت تک نکاح خواہ کو چاہیے کہ وہ اس لڑکی کا نکاح نہ پڑھائے. تو اگر کسی کلچر کے اندر ایسا ہے کہ وہ لڑکی کی اجازت نہیں لی جاتی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ دین اسلام کے خلاف بات ہے. تو اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے. شادی کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلچر میں ایسا ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں، جو اب شوہر اور بیوی ہیں، وہ دونوں آپس میں کوئی ٹائم سپینڈ کر ہی نہیں سکتے. ایسے کلچر کو جانتا ہوں. ایک کلچر ایسا ہے جس کے اندر ایک مین سائڈ ہے، ایک ویمن سائڈ ہے، ایک مردان خانہ ہے، ایک زنان خانہ ہے. اور سارا دن مردان خانہ میں رہتے ہیں، سارا دن عورتیں زنان خانہ میں رہتی ہیں. ایسا کلچر ہے کہ شوہر اور بیوی سارا دن ملاقات ہی نہیں ہوتی ہیں. صرف رات کو سونے کے لیے کمرے میں ملاقات ہوتی ہے. نہ کھانا ساتھ کھا سکتے ہیں، نہ ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ مشورہ کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں. یہ تو دین اسلام کے پرنسپلز کے بالکل منافی ہے. دین اسلام میں شوہر اور بیوی کا تو اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سکون کے لیے شادی ہوتی ہے، محبت ہے، فرینڈشپ ہے، بانڈنگ ہے، رحمت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان کو سفر پہ لے کر جاتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک بانڈنگ کا، ایک محبت کا، ایک پیار کا، ایک دوستی کا، یہ ہے دین اسلام کے اندر نکاح. اگر ہمارا کلچر کوئی ایسا ہے جس کے اندر یہ شادی کی جو بیسک اسلامک پرنسپلز ہیں وہ سیبوٹاج ہو رہے ہیں، اگر ان کو ختم کیا جا رہا ہے تو پھر ایسے کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف مثالیں دے رہا ہوں. بچے کی پیدائش، اس کے اندر ہمارے عجیب کلچرز ہیں. لڑکی بچے کی پیدائش کے وقت اپنے شوہر سے دور ہوتی ہے.
جبکہ یہی تو وقت ہوتا ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اس کی اس مشکل وقت میں، بچے کی پیدائش ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، اس وقت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا خیال کرے، اس کو ایموشنلی سپورٹ کرے، اس کو سائیکولوجیکلی سپورٹ کرے، اس کو مورلی سپورٹ کرے، ہر طرح سے اس کو سپورٹ کرے، فائنینشیل سپورٹ کرے. رائٹ؟ بچہ اس مرد کا بھی ہے، بلکہ نسب تو اسی سے چلے گا. اور وہ شوہر جو ہے اس وقت اگر سائڈ پہ ہو جائے اور لڑکی جو ہے، بیوی اس کی جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے اور پھر مہینے بعد 2 مہینے بعد آئے جب کہ وہ کام کاج کرنے کے قابل ہو گئی ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ کلچر اچھی بات ہے ایز لانگ ایز پرنسپلز آف اسلام کے انڈر ہو، اسلامی اصولوں کے تحت وہ کام کریں. اگر کلچر جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر آ گیا اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ ایسے کلچر کو ختم کیا جائے اور اسلام کے اصول ان کو سامنے لایا جائے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ پرنسپل ہے.